اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے صفات شیعہ کے موضوع پر یہ آج 7واں درس ہے۔ آج کی 5 روایات میں سے پہلی روایت کا موضوع یہ ہے کہ ظاہری خوبیوں کو بھی باقی رکھو۔ عبداللہ بن خالد کنعانی نقل کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم لوگ وہ گروہ ہو جن کے دشمن زیادہ ہیں، لہذا ہمارے پیروکاروں جتنا تمہارے لیے ممکن ہو تم اپنے دشمنوں کے مقابل میں تجمل و جلال کے ساتھ رہو۔ دوسری روایت کا موضوع شیعوں کے کردار کے بارے میں ہے۔ مسعدہ بن صدقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت سے ان کے پیروکاروں کے بارے میں سوال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نیک کاموں میں دوسروں سے پیش قدم ہو اور برے کاموں سے دور رہتا ہو، نیکی کو اشکار و جلد انجام دینے والا ہو، اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والا ہو، ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے جہاں بھی ہم ہوں گے۔ تیسری روایت کا موضوع شیعوں کے اوصاف کے بارے میں ہے۔ ازبق بن نباتہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ہم کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، تم لوگ کون ہو؟ تمہارے یہاں جمع ہونے کا کیا مقصد ہے؟ تو ہم نے کہا، ہم آپ کے پیروکار ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر میں تم میں اپنے شیعہ اور پیروکار ہونے کی نشانیاں کیوں نہیں پاتا ہوں؟ ہم نے عرض کیا، آپ کے پیروکاروں کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن کی سحر خیزی و نماز شب کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہوں، آنکھیں خوف الہی سے گریاں کنا ہوں، جن کے ہونٹ روزے رکھنے اور ذکر الہی کی کرنے کی وجہ سے خشک ہو چکے ہوں، ان پر خوف الہی اور تواضع طاری رہتا ہو۔ اور چوتھی روایت کا موضوع آج کی شیعوں کی رفتار ہے۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کیا، میں آپ پر قربان، ذرا میرے لیے اپنے شیعوں کی صفات بیان فرمائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جن کی آواز ان کے کانوں سے بلند نہیں ہوتی، ان کا کینہ ان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر نہیں ہوتا، جو اپنے بوجھ کو دوسروں پر نہیں ڈالتے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمارے پیروکار کتوں کی مانند آوازیں نہیں نکالتے اور نہ کووں کی طرح شور و غل کرتے ہیں۔ ہمارے شیعہ ایک دوسرے سے انس و محبت رکھتے ہیں، موت کے وقت بےتابی نہیں کرتے، خانہ بدوشوں کی مانند زندگی گزارتے ہیں اور قبر میں جا کر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، میں آپ پر قربان، ایسے لوگوں کو ہم کہاں تلاش کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے لوگ زمین و بازار کے اطراف میں ہوتے ہیں جو مومنین کے لیے خاضع اور کفار پر غالب ہوتے ہیں۔ اور 5ویں اور آخری آج کی روایت متقی لوگوں کی علامات کے بارے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اجداد کے ذریعے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حمام کے بارے میں نقل کرتے ہیں جو خود بھی اللہ کی بندگی اور اطاعت امام میں سرگرم تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے جو پرہیزگار لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں خود ان کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حمام، تم خود نیکوکار رہو کہ اللہ پرہیزگار و نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ حمام عرض کرتے ہیں، قسم اللہ کی جس نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا اور انتخاب کیا اور اپنا محبوب قرار دیا اور آپ کو دوسروں پر برتری عطا کی، ذرا آپ میرے لیے نیکوکاروں کی صفات بیان کریں۔ تو حضرت اٹھے اور حمد الہی اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہوئے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک نے مخلوق کو خلق کیا جبکہ وہ بندوں کی بندگی سے بے نیاز تھا اور ان کی نافرمانی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی،
اور نہ بندوں کی بندگی سے اس کا کوئی فائدہ تھا۔ اس نے بندوں کے درمیان ان کے وسائل زندگی کو مہیا کیا۔ جسے بھی اس نے خلق کیا اس کے لیے ساز و سامان زندگی بھی مہیا کیا ہے۔ مثلا جب اس نے آدم و حوا علیہم السلام کو خلق کیا اور بہشت سے دنیا کی طرف بھیجا، ان کے ترک اولا کی بنا پر جو اس نے ان سے بچنے کو کہا اور وہ اس سے نہ بچ سکے، لہذا اس نے پرہیزگاروں کو دوسروں پر ترجیح دی۔ بے شک کہ سچ بولنا زندگی کو سکون اور رفتار کو توازو بخشتا ہے۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو متواضع رہتے ہوئے دنیا سے کٹ کر رہتے ہیں اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور اپنے کانوں کو اچھی باتیں سننے کے لیے آمادہ رکھتے ہیں اور سختیوں و دشواریوں میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ اگر موت کا وقت مقرر نہ ہوتا اور آخرت کے عذاب کا خوف اور الہی ثواب کا شوق نہ ہوتا تو پلک جھپکنے کے برابر ان کی ارواح ان کے جسم میں نہ رکتی۔ اللہ کا ان کے دلوں میں بلند مرتبہ ہے، اسی لیے ان کی نگاہ میں اللہ کے علاوہ ہر چیز چھوٹی ہوتی ہے۔ ان کا بہشت کے بارے میں ایسا یقین ہے گویا انہوں نے اسے دیکھا ہو، اور جہنم کے بارے میں ایسا یقین ہے کہ گویا اسے انہوں نے دیکھا ہو اور اس کی تکلیف کو برداشت کیا ہو۔ ان کے قلوب حقیقی دوستوں کی جدائی پر غمگین رہتے ہیں۔ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیادہ جد و جہد کرنے کی وجہ سے ان کے بدن لاغر ہوتے ہیں۔ دنیا فانی سے ان کی احتیاج بہت کم ہوتی ہے۔ وہ عفت و پاک دامنی سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ان کو رنج و غم زیادہ پہنچتے ہیں، جس پر مسلسل وہ صبر کے نتیجے میں انہیں آسائش و فائدے میسر ہوتے ہیں، کیونکہ جب دنیا ان کا رخ کرتی ہے تو وہ اس سے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ دنیا ان کے پیچھے پڑتی ہے تو وہ اسے قبول نہ کرنے کے نتیجے میں قوی ہوتے ہیں۔ راتوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر متفکرانہ انداز میں کلام الہی کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے دلوں میں مغموم ہوتے اپنے گزشتہ گناہوں پر گریہ کرتے اور ان کا علاج تلاش کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب ایسی آیات سے گزرتے ہیں جن میں سزا و عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا اور آنکھوں سے اس عذاب کو گویا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کھالوں سے گویا اسے حس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں گویا وہ عذاب جہنم کی آوازوں کو سن رہے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔